عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ کلاسز چونکہ آپ لوگ کی بہت سی نہیں ہو سکی ہیں، بہت سے موضوعات تو ہو چکے ہیں، کچھ مضامین میں نے بھیج دیے ہیں، لیکن ایک ٹاپک اس میں بین العلومی تنقید کا بھی ہے، آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ کچھ جو باتیں ذہن میں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ باقی کچھ کتابیں لائبریری جب کھل جائیں گی تو آپ لوگ وہاں سے بھی لے کے پڑھ سکتے ہیں، میں بھی کچھ چیزیں کوشش کروں گا کہ آپ کو مہیا کراؤں۔ دراصل یہ جو تنقید کا پرچہ آپ کا ہے، اس میں بہت سے گوشے ہیں۔ بین العلومی تنقید جب ہم کہتے ہیں تو اس کو انگریزی میں انٹر ڈسپلینری کہا جاتا ہے۔ مختلف جو علوم ہیں ان سے ادب کا رشتہ کیا بنتا ہے نا، اس کے حوالے سے جب ہم تنقید لکھتے ہیں یا متون کا تجزیہ کرتے ہیں تو بین العلومی تنقید کہلاتی ہے۔ کسی کا بھی کوئی متن ہو، وہ شعری متن ہو یا نثری متن ہو، اگر کچھ ایسے عناصر، عوامل جو فیکٹرز ہیں، کچھ عناصر اس طرح کے مل جائیں آپ کو جو آپ کو کسی اور علم کی طرف لے کے جائیں، وہ نیچرل سائنس، علم نجوم، طبی علوم یا اور بھی اس طرح کے جو طبیعیات ہو، علم کیمیا ہو، کہیں بھی ذہن اگر آپ کا، اس لیے تنقید کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی تنقید تبھی زیادہ معنی خیز اور وسیع ہو سکتی ہے جب آپ کی ایپسٹیمولوجیکل اپروچ جو ہے وہ ریچ ہو۔ تو مختلف، ایک تو یہ کہ ایک آدمی جو صرف ادب پڑھتا ہے وہ نفسیات پر، نیچرل سائنس پر، فلکیات پر، طبیعیات پر، کیمیا پر یا سیاسیات پر، سب پہ نظر تو نہیں رکھ سکتا، لیکن جو لوگ اپنی ٹریننگ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں ادب میں، تو یہ بہت مشکل کام بھی نہیں ہوتا، اور یہ گوشے بہت زیادہ بھی نہیں ہیں کہ کوئی اتنا بڑا جوخم اٹھانا پڑے۔ ماحولیات کا ذکر ہوتا ہے، اس کے لیے تو باضابطہ کی اصطلاح آ گئی، کتاب بھی لکھی جا چکی ایکو کرٹیسزم کے نام سے۔ ماحولیات اور ادب کے رشتے کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بہت ذکر کیا جاتا ہے، اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے مارکس کا ذکر کرتے ہیں، اور مارکس ظاہر ہے کہ ادب کا تو ٹاپک ہے نہیں، لیکن جب ہم ترقی پسند تنقید پڑھتے ہیں، مارکسی تنقید پڑھتے ہیں، تو اس میں جب اقتصادی پہلو کی بات کرتے ہیں، پیداواری پہلو کی، پروڈکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، مزدوروں کے اور ان کے استحصال کی بات کرتے ہیں، پونجی پتیوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ گویا ادب کا موضوع نہیں ہے، یہ کسی اور ڈسپلن کا موضوع ہے۔ لیکن ادب سے جب جوڑ کے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس طرح کے مسائل یا اس طرح کے عناصر کا ذکر ہو کسی متن میں، تو یہ بھی انٹر ڈسپلنری ہو جاتا ہے، یعنی بین العلومی ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ماحولیات کے بارے میں تنقید کی بات میں نہیں کروں گا کہ تو باضابطہ آپ کو وہ مارکسی تنقید گویا پڑھنے بھی ہے، وہ پڑھا بھی ہے آپ نے، اس کے حوالے سے گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ میں آپ کے سامنے جیسے دو تین شعر پڑھنا چاہتا ہوں، بہت سے اشعار ہیں، آپ ذوق کا قصیدہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، تو اس میں پوری میرے خیال سے ایک سیریز ہے، میرے خیال سے 15-20 اشعار ایسے ہیں، اس کے علاوہ پھر نجوم کے حوالے سے، طب کے حوالے سے، تو دو تین شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں جو ایکو کرٹیسزم جب ہم بات کریں گے یا اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو شعر سنیے کہ اثر سے باد بہاری کے لہلہانے میں، زمیں پہ ہمسر سنبل ہے موج نقش حسیر، نخارے دشت ہی نرمی میں خواب مخمل ہے، ہر ایک تارے رگے سنگ بھی ہے تارے حریر، ہوا میں ہے یہ تراوت کے دودھ گلخن بھی، برستا اٹھتا ہے آتش سے مثل ابر مطیر، ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر، رہے ہے چرخ پہ ہر صبح جوں صبوحی کش، بین درازیے ریش آفتاب ساغر گیر۔
اب اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ ماحولیات کا ذکر ہے. آپ ایک شاعر کی بات کریں گے، ادب کی بات کریں گے تو آپ کو دوسرے معنی نکل کے آئیں گے. لیکن جب ہم اس شعر پر، ایک شعر کی بات کر رہا ہوں، ہوا میں ہے یہ تراوت کے دودھ گلخن بھی، جو بھٹی سلگ رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ایسی گرمی ہے. لیکن تراوت کی وجہ سے جو ایک نمی پیدا ہو گئی ہے، برستا اٹھتا ہے آتش سے مثل ابر مطیر، ایک برستا ہوا بادل اٹھتا ہے. حالانکہ گلخن سے جو دھواں نکلے گا، ظاہر ہے اس میں بہت گرمی اور تیزی ہوگی. لیکن بہادر شاہ ظفر کی صحت یابی کا ذکر ہے، اس زمانے کا، اس کے ماحول کا اثر ہے. تو ادب کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر. تو اس طرح کی باتیں جب ہم جوڑ کے دیکھیں گے تو ایکولوجیکل سسٹم سے جب ہم اس کو جوڑیں گے تو یہ بھی انٹر ڈسپلینری ہو جاتا ہے اور بین العلومی ہو جاتا ہے. اس میں نجوم کی بات بھی ہے. حمل سے ہوت تلک جا بجا ہے تصویریں، بنا ہے عالم بالا بھی عالم تصویر. اب یہ برجوں کے نام ہیں، حمل بھی، ہوت بھی. ہوا ہے مدرسہ یہ بزم گاہے عیش و نشاط، کہ شمش بازغہ کی جا پڑھیں بدر منیر. اب شمش بازغہ ایک منطق کی کتاب ہے، ٹف کتاب ہے، بھاری کتاب ہوتی ہے، اور لیکن عیش و نشاط کا ماحول ہے، ایک بزم سجائی گئی ہے. تو مدرسے میں بھی لوگ بدر منیر پڑھنے لگے ہیں شمش بازغہ کی جگہ، یعنی خوشی کا ماحول ہے. تو اس ماحول کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہے نا، سحر البیان اور عشق و عاشقی، حسن و عشق کی کہانی پڑھی جا رہی ہے، بدر منیر پڑھی جا رہی ہے. تو اس طرح کی باتیں، علم نجوم کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح طب کو لے لیں آپ، ہے نا، نہ موجے میں کو ہو پیچش، نہ شیشہ لے ہچکی، گئی جہاں سے یہ بیماری فواق و زہیر. اب پیچش کی بیماری کا ذکر ہے نا، اس کا ذکر ہو رہا ہے. نہ برق کو تپے لرزان، ابر کو ہو زکام، نہ آب میں ہو رطوبت، نہ خاک میں تبخیر، ہے نا. قوی ہے قوت تاثیر سے دوائے طبیب، غنی قبول کی دولت سے ہے دعائے فقیر. شکست دل کو تیرے یمن تندرستی سے، ہے نا، تندرستی سے جو برکت حاصل ہوئی ہے اس کی مبارکباد، یا مبارک تندرستی کی وجہ سے کرے درست اگر منہ میاں یہ تدبیر. تو منہ کاسے چینی کو چارہ ساز قضا، نکالے کاسے چینی سے مثل ابر مطیر. اب یہ جو اصطلاحات ہیں طبی اور نجوم کی اصطلاحات ہیں، یہ جب ادب میں ہم پڑھیں گے اور ادبی متن کا جب تجزیہ کریں گے اور اس پر تنقید کریں گے اور ان اصطلاحات کی روشنی میں ادب کی تفہیم کی اور تعبیر کی کوشش کریں گے تو یہ بین العلومی تنقید ہوگی. اسی طرح سے اگر ہم ذرا سا شعر، جیسے آپ عرفان صدیقی کا جیسے شعر ہے کہ دعا کرو کہ سلامت رہے شجر کا بدن، بہار برگ و ثمر آتی جاتی رہتی ہے، اس کو بھی اس روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک شعر جیسے غالب کا ہے، اب نیچرل سائنس یا علم فلکیات کی بات کرتے ہیں تو غالب کے 2 شعر ہم صرف سنانا چاہتے ہیں. ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. اب سائنس کے پس منظر میں یہ جو کواکب ہے، اسٹرائڈ ہیں، اسٹارز ہیں، ان کے چلنے پھرنے کا جو عمل ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں، سائنٹسٹ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، لوگ ناسا والے کیا سوچتے ہیں، کس طرح اس کی ایکسپلور کرنے کی اس کو کوشش کرتے ہیں. تو ادب میں غالب جب کہتا ہے ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا. پانی بھاپ بن کے کیسے اڑتا ہے، یعنی جو مادہ ہے اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، سالڈ، لکوڈ اور گیس، ٹھوس، رقیق اور گیس. تو اس میں بتایا غالب نے کہ ذوف سے گریا مبدل بدم سرد ہوا، روتے روتے جو کمزوری اور ذوف پیدا ہو گیا تھا تو لاسٹ میں صرف آہ سرد بھرنے لگا.
اس کو کہا کہ وہ گویا بھاپ ہے، تب مجھے یقین آیا کہ پانی جب گریا ازاری تھی، جب میں آنسوؤں سے رو رہا تھا، تو اب وہ آنسوؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور ذوف اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب محض آہ سرد گویا بھری جا رہی ہے۔ اور اس کو کہا کہ اب مجھے اندازہ ہوا کہ پانی کس طرح سے گیس بن کے گیس میں مبدل ہو جاتا ہے۔ یہ باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا۔ یا پھر پوری کائنات پر غالب سوال کرتے ہیں تو علم حیاتیات اور بائیولوجی کو بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ سبزہ و گل کہاں سے آیا ہے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی بن گیا روئے آب پر کائی۔ اب یہ سب جو شعر ہے نا، نہ پوچھ نسخے مرہم جراحت دل کا کہ اس میں ریزہ الماس جزو اعظم ہے۔ یہ اشعار اس طرح کے جو پڑھتے ہیں ہم ادب میں، اگر اس کا زاویہ یعنی تنقید کا زاویہ ان علوم کی طرف ہم لے کر جاتے ہیں یا جن کا ذکر ہے، جو اصطلاحات ان شعروں میں ہم پڑھتے ہیں، جو ملتی ہیں اصطلاحات، اگر ان کے حوالے سے بات کریں تو گویا یہ بین العلومی شاعری ہو جاتی ہے۔ اب چاند کے حوالے سے آپ جو شاعری ہے جتنی بھی، چاند کو خوبصورت، چاند کو محبوب کے حوالے سے، محبوب کے چہرے سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کی خوبصورتی کا استعارہ بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سائنٹسٹ کچھ اور کہتا ہے، سائنس داں کا کیا کہنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، فریب صنعت ایجاد کا تماشا دیکھ، نگاہ عکس فروش و خیال آئینہ ساز، اب ان کا جب تجزیہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ شاعری میں یہ دوسرے علوم کا جو ذکر ہے، اس کی جو اصطلاحات ہے، یا کوئی ایک اصطلاح آپ کو اس علم کی طرف لے کر جائے، تو یہ گویا بین العلومی تخلیقی عمل ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اس حوالے سے آپ کر سکتے ہیں۔ پوری کائنات کا مطالعہ، طبیعیات کا مطالعہ، علم نجوم کا مطالعہ، ادب ایک ایسی فیکلٹی ہے جس میں تمام علوم کا گزر ہو سکتا ہے اور اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اب مان لیجئے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے نا، یہ تو بہت مشہور شعر ہے، لیکن جو بوٹنسٹ ہوگا، جو پیڑ پودوں کا علم رکھتا ہے یا اس کی سیکشن کٹنگ کرتا ہے اور اس کو مائکروسکوپک اسٹڈی کرتا ہے، یا اس کو ایک پھول اٹھایا اور اس کے سیپل، پیٹل، اینڈروشیم، گائنوشیم، تھوڑی بہت سائنس جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے، تو وہ تو پنکھڑی کو اس حوالے سے نہیں دیکھے گا، وہ تو یہ کیلکس ہے، یہ کورولا ہے، اس کو الگ الگ کر کے پھر اینڈروشیم، گائنوشیم تک پہنچتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم تجزیے میں شامل کریں گے تو یہ گویا آپ کو لے کر چلی جائے گی۔ اس طرح کی جب بات کریں گے، جو انالیسس کریں گے، تو بین العلومی انالیسس ہو جائے گا۔ بہت سی اصطلاحات ہیں تنقید میں رائج ہیں آج کل۔ جدیدیت کی بات کریں، مارکس کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ مارکس کیا ہے؟ وہ سوشیولوجی میں بھی پڑھائی جاتی ہے وہ چیز، ہسٹری والے بھی پڑھتے ہیں، پولیٹیکل سائنس کا، ادب کا موضوع تو نہیں ہے، لیکن پوری ایک کہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو ایک پورا طبقہ اور ایک پورے ایک تحریک چلی ہے اس کو لے کر کے، ترقی پسند تحریک ہم جانتے ہیں، تو اس کے حوالے سے اسی طرح جب جدیدیت کا رجحان سامنے آتا ہے، ایگزسٹینشیلزم کی بات کرتے ہیں، اس میں جب ہم سبجیکٹیو ہونے کی بات کرتے ہیں، جدید کی بنیاد وجودیت پر رکھی گئی، ایگزسٹینشیلزم کیا ہے، کافکا کامی کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں نے جو باتیں کی ہیں، جو چیزیں لکھی ہیں، یا نیتشے کی بات ہم کرتے ہیں، اقبال کے تصور وقت، تصور زمان و مکان کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جو ایک تلازمہ ہے، ایک دوسرے سے ایسوسیٹ کر کے چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، یا ادب میں اگر دینی جمالیات کی بات آ جائے تو ایک تھیولوجیکل اسٹڈی بھی کسی ادب کا ہو سکتا ہے، تو یہ بھی بین العلومیت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جیسے نظم کو کہتے ہیں
کہ اس کے الگ الگ اوصاف تو ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں ملا کر کے ایک کہا جاتا ہے کہ آرگینک ہول ہے، نامیاتی کل. یہ بھی ادب کی اصطلاح نہیں ہے لیکن ادب میں اس کا ذکر ہوتا ہے. امپریشنزم کی بات کریں ہم، کیوبزم اور ایبسٹریکٹ ہونے کی جب بات کرتے ہیں، مجرد ہونے کی، ہے نا، یہ ساری چیزیں موسیقی کی اور مصوری کی اصطلاحات ہیں جن کا ذکر جدیدیت کے بعد بہت ہوا اور ادب کا تجزیہ اسی کے حوالے سے ہونے لگا. اور بہت سے لوگوں نے لکھا ایبسڈیٹی کو، بے معنویت اور محملیت کو، چیزیں کیسے زندگی بے معنی ہے، محمل ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اس کا اگر ہم ہے کلاسک شعر، لیکن اگر اس طرح تجزیہ کریں کہ اس میں نا امیدی ہے، بے سمتی ہے، اور پھر جدیدیت میں تو رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، تشکیک، خوف و ہراس، تنہائی، یاس اور نا امیدی، ساری چیزیں آ گئی، ہے نا. کاموں کو اگر پڑھیں گے آپ، دا میتھ آف سیسیفس، تو اس میں محملیت کے فلسفے کو بہت اچھی طرح سے اس میں پیش کیا ہے. تو یہ مختلف علوم کو، اردو میں سریندر پرکاش کے ہاں جو کہانیاں ہیں، انتظار حسین کی کچھ کہانیاں ہیں، اس کو اگر آپ شہر افسوس پڑھیں، آپ سریندر پرکاش کی بازگوئی، اس میں کئی کہانیاں ہیں، برف پر مکالمہ ہے، بلراج مینلا کی کہانی ہے میرا نام میں ہے، کمپوزیشن 1 اور کمپوزیشن 2 وغیرہ، کلام حیدری کی کہانی صفر، قمر احسن کی کہانی ہے آخری تنہا درخت. اس طرح سے چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو یہ بین العلومیت ہے، یہ ادب میں اس طرح سے رچ بس گئی ہے کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جتنے خانے ہیں، تمام خانوں پر گفتگو کرنا اور اس پہلوؤں پر گفتگو کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن بین العلومی سطح پر جب گفتگو کرنی ہو تو بہت سے اشعار ایسے، سائنس اور غالب کے حساب سے 2 کتابیں لکھی گئی، پروفیسر مستقیم نے لکھی، ایک یہاں حیدرآباد میں وہاب قیصر صاحب کی کتاب ہے غالب اور سائنس. تو لوگوں نے تجزیہ کیا ہے، اسٹڈی کی ہے. بہت سے جیسے اسٹریم آف کانشسنس کی بات بہت مشہور ہے، شعور کی رو. اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سائیکولوجیکل اسٹڈی ہے نا. یادوں کا ذکر، مستقبل اور ماضی کا ذکر، اسٹریم آف کانشسنس جو ہے، یا فری ایسوسیشن آف تھاٹس، آزاد تلازمہ خیال کا ذکر ہو، یا اس طرح کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جنسی میلانات کا ذکر. اور ایک تو پورا گوشہ جو ہے تحلیل نفسی کا ہے، سائیکو انالیسس کا ہے، کہ جو مصنف ہوتا ہے اس کی ذہنیت کا یا اس کے ذہنی پس منظر کا، ذہنی ساخت کا، تخلیقی عمل کے پیچھے اس کی ذہنی ساخت کس قدر متحرک رہی ہے. ان تمام باتوں کا ذکر اگر ادب کا مطالعہ کرتے ہوئے یا کسی بھی تخلیقی فن پارے کا مطالعہ کرتے ہوئے، تجزیہ کرتے ہوئے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی بین العلومی ایک طرح سے اسٹڈی ہے. مصنف کا کہیں آپ پڑھیں گے بہت سی کہانیوں کا ذکر ہے، اوڈیپس کمپلیکس کا ذکر آتا ہے. یہ سائیکولوجیکل جنسی میلانات کے حوالے سے بہت سے نام آتے ہیں، اور 3 نام ادب میں بہت ذکر کیا جاتا ہے، فرائڈ کا، اڈلر کا، یونگ کا، ہے نا. تو ان لوگوں نے جو، حالانکہ یہ سب بنیادی طور پر ڈاکٹر سے، طبیب تھے، سائیکیٹسٹ تھے، تو اسی حوالے سے جو باتیں ان لوگوں نے ذہن کے حوالے سے، انسانی ذہنی ساخت کے حوالے سے جو باتیں کی، شعور، لا شعور، تحت شعور وغیرہ کا ذکر ادب میں بھی بہت آنے لگا. اور بہت سے لوگوں نے تو اتنا زیادہ اس کا ذکر کیا کہ جمالیاتی پہلو پس پش چلا گیا. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پورا اسرار اگر ذہن ہے، جیسے ہم میرا جی وغیرہ کو پڑھتے ہیں تو ان کے ہاں وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے پہنچا دیتی ہیں. لیکن بہرحال ادبی تخلیق جو ہے خود، یعنی مقصود بالذات کہہ سکتے ہیں جس کو، کہ وہ کسی چیز کی محتاج وہ تخلیق نہیں ہوتی.
اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے کہ اس کو کسی طبقاتی کشمکش میں یا مختلف خانوں میں تقسیم کر کے اگر بانٹنا چاہیں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ادب کا اپنا مقصد جو ہوتا ہے خود اس کی اپنی ادبیت ہوتی ہے۔ تو جتنی باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا مختلف علوم کے حوالے سے، یہ اسٹڈی ہے، اور یہ پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ آپ ایکو کرٹیسزم کی بات کریں، سائیکو انالیسس کی بات کریں، تحلیل نفسی یا ماحولیاتی تنقید، یہاں تک کہ اب تو گائنو کرٹیسزم آ گئی۔ عورتیں جو تنقید لکھتی ہیں یا عورتوں کے مسائل کے حوالے سے جو شاعری یا ادب ہے ان کے حوالے سے جو باتیں ہونے لگی ہیں، یہاں تک کہ جو فیمنزم کو اتنا فروغ حاصل ہوا، فیمنزم بھی ظاہر پولیٹیکل سائنس کا موضوع ہے، لیکن اردو میں باضابطہ دلت ڈسکورس، دلت کے حوالے سے یہ سب پولیٹیکل سائنس کے اور سوشولوجیکل اسپیکٹس کو پیش، اینتھروپولوجیکل سوشولوجیکل اسپیکٹس ہیں زندگی کے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر شاعری کی گئی ہے یا کوئی تخلیقی فن پارہ نثری ہو یا شعری تخلیقی فن پارہ ہو، ان کا تجزیہ اگر ہم اس لحاظ سے کرتے ہیں، دلت کہانیاں بہت لکھی گئی ہیں، دلت نظمیں بہت کہی گئی ہیں، تو اب شاعری جب ہم کریں گے تو دلت ڈسکورس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم اس کا تجزیہ کریں گے، یا فیمنزم کے حوالے سے جب بات کریں گے، فیمنٹی کے حوالے سے بات کریں گے، تو ایک نیا پہلو سامنے آئے گا کسی بھی تخلیقی فن پارے کا۔ تو ایک اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بین العلومی تنقید کا کہ ایک ہی متن کے مختلف زاویے، مختلف پہلوؤں کو قارئین تک ہم پہنچا سکتے ہیں، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ورنہ ادب تو محض ادب ہے، اور ادب سے محظوظ ہونے کے لیے کسی علم کی ضرورت شاید نہیں ہوتی۔ آج بس اتنا ہی، اور میرے خیال سے بین العلومی تنقید کے لیے اتنی سی باتیں جو موٹی موٹی باتیں ہیں، اس حوالے سے مختلف پہلوؤں پر آپ مزید چاہیں تو مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ان حوالوں سے آپ چاہیں تو ایک نوٹس بھی بنا سکتے ہیں، بہت سی چیزیں اگزامپل کے طور پر آپ بیچ بیچ میں ڈال سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔